سورہ دخان. دخان دھوئیں کو کہتے ہیں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دھوئیں کا ذکر کیا ہے جو اس سورت میں آ رہا ہے. یہاں مسئلہ اس سورت میں یہ سمجھایا گیا کہ یہ جو ہمارے مشرکین کہتے ہیں یہ جو ہمارے خدا ہے، جو انہوں نے جھوٹے خدا بنا رکھے تھے، یہ ہماری دعائیں سن کر اللہ سے ہماری سفارش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا. یہ کچھ نہیں سنتے ہیں، سننے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے. چنانچہ اسی سورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا ذکر کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا. وہ بابرکت رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اس لیے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں اترا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پھر آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. ہر حکمت والا کام اس کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا یہ تو پہلے سے لکھ دیا ہے تقدیر میں، لیکن ہر سال اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایک سال کا دفتر عطا فرما دیتے ہیں. اس سال کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے لوگ فوت ہوں گے، کتنی کی شادیاں ہوں گی، کتنوں کے بچے ہوں گے، کتنے لوگ حج پہ جائیں گے، کتنے لوگ بیمار ہوں گے، کتنے لوگ صحت مند ہوں گے. پوری ڈیٹیل ایک سال کی اللہ تعالیٰ مخلوقات کی ڈیٹیل فرشتوں کو دے دیتا ہے. یہ جو عمل ہوتا ہے وہ اسی رات میں ہوتا ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا، اور یہ رات رمضان میں ہے، لیلۃ القدر. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، جس کو ہم شب برات بھی کہتے ہیں. ہمارے یہاں مشہور ہے 15ویں شعبان کی رات، تو اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے یہ بابرکت رات وہ رات ہے جس میں قرآن اترا ہے. البتہ کچھ روایات میں احادیث میں 15ویں شعبان کا ذکر ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ فیصلے کون سی رات میں ہوتے ہیں، شعبان کی رات میں ہوتے ہیں یا رمضان والی رات میں ہوتے ہیں؟ تو علماء نے اس میں تطبیق کی کوشش کی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بادشاہ کے یہاں فیصلہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو پہلے اس فیصلے کو پاس کیا جاتا ہے. بادشاہ کے دربار سے وہ فیصلہ، وہ بل پاس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر عمل ہوتا ہے. ایک دن بل پاس ہوا، اس کے بعد اس پر عمل. ایسا ہے نا، پروسیجر ہوتا ہے نا، بادشاہ کے دربار کا ایک پروسیجر ہے. پہلا ایک بل پاس ہو گیا، جی یہ کام ہوگا، اگلے سال یہ ہمارا پروگرام یہ ہے، نیکسٹ ایئر پروگرام، یہ بل پاس ہو گیا، منصوبہ پاس ہو گیا. اب اس پر عمل کب سے شروع ہوگا؟ فلاں تاریخ سے اس پر عمل شروع ہوگا. امپلیمنٹ کب ہوگا؟ فلاں دن سے امپلیمنٹ ہوگا. ایسا ہوتا ہے نا. تو وہ علماء فرماتے ہیں 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وہ عطا کر دیتا ہے، اور اس پر عمل اور اس کا نفاذ وہ شروع ہو جاتا ہے جناب کیا ہے، لیلۃ القدر سے. ٹھیک ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سرکل رکھا ہے پورے سال میں. تو حدیث پر بھی ہم مطلب سمجھ میں آ گیا اور قرآن کا بھی مطلب سمجھ میں آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان ظاہری دھواں لے آئے گا. يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ دھواں لوگوں کو گھیر لے گا، یہ بڑا دردناک عذاب ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے بہت تنگ کیا. آپ نے وہ واقعات پڑھے ہیں، ہم نے رمضان سے پہلے سیرت کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں بھی وہ واقعات آئے ہیں، جمعے میں بیان ہوتے ہیں. تو آپ نے بد دعا دی مشرکین کو، جس کی وجہ سے قحط پڑ گیا. اور ایسا قحط پڑا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ مردار بھی کھاتے تھے، وہ جانور کی کھال بھی کھا لیتے تھے، جو چیز مل جائے کھا لیتے تھے.
اتنی کمزوری ہو گئی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو دوپہر کے وقت جب وہ آسمان کو دیکھتے تھے تو کمزوری کی وجہ سے ان کو آسمان میں دھواں نظر آتا تھا. یہ مطلب ہے اللہ نے ایسا عذاب بھیجا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دخان ہے جو قیامت کی علامات میں سے، قیامت کی 10 بڑی علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت ہے دھواں، کہ آسمان پر دھواں نظر آئے گا. یہ ایک علامت ہوگی کہ جب قیامت قریب آئے گی تو پھر دھواں نظر آئے گا. اور علماء نے لکھا ہے یہ کفار کو یہ نظر آئے گا، کافروں کو، کہ آسمان پر ان کو ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آئے گا. اس کو دخان کہتے ہیں. یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر فرعون کا ذکر کیا جب اس نے سرکشی کی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا. یہ واقعہ پہلے آپ سن چکے ہیں، کئی صورتوں میں گزرا ہے. یہاں بھی وہی واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے. فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، اس کی قوم کا، اس کی لشکر کے غرق ہونے کا ذکر کیا ہے. لیکن ایک بات خاص طور پر یہاں ذکر کی ہے، وہ یہ ذکر کی فما بکت علیہم السماء والارض. جب فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہوا، اللہ فرماتے نہ اس پر آسمان رویا نہ اس پر زمین روئی. اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، کسی کے مرنے پر آسمان زمین روتی ہے؟ تو علماء نے فرمایا بعض روایات میں آتا ہے جب نیک آدمی مرتا ہے، کوئی نیک آدمی، تو اس کے مرنے پر آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے. آسمان میں کہتے ہیں ایک کھڑکی ہے جہاں سے اس کا رزق آتا ہے اور جہاں سے اس کے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں. تو جب یہ مر جاتا ہے تو آسمان وہ روتا ہے، اس لیے کہ نیک اعمال اوپر نہیں آتے اس کے. اور زمین میں جو نیک عمل کرتا ہے جہاں یہ، تو وہ زمین کے حصے بھی روتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. بعض حضرات نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے آسمان اور زمین کے رونے کا مطلب یہ آسمان اور زمین خود نہیں روتے، بلکہ اس سے مراد ہے آسمان والے روتے ہیں اور زمین والے اس نیک بندے کی موت پر روتے ہیں. زمین والے تو دیکھا ہے ہم نے، دیکھو کسی نیک آدمی کا انتقال ہو جائے تو کتنے لوگ خفا ہوتے ہیں، اور آسمان والوں سے مراد فرشتے ہیں. لیکن فرعون اور اس کے لشکر کا غرق ایسا ہوا اس پر کوئی بھی نہیں رویا، نہ آسمان والے روئے نہ زمین والے روئے، سب خوش تھے. آسمان والے بھی خوش تھے، زمین والے بھی خوش تھے. مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دنیا سے جب کوئی انسان جائے تو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے موت پر غمگین ہو، اس کی موت پر خوش نہ ہو. اچھا ہوا جان چھوٹی جی، بڑا ظالم آدمی تھا. سورہ دخان کے بعد سورہ جاسیہ ہے، اور جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل گرنے کو. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ. اللہ فرماتے قیامت کے دن ہر امت، ہر نبی کی امت وہ اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گری ہو. اتنا خوف ہوگا اس وقت قیامت کے دن کا، گھٹنوں کے بل نیچے گرے ہوں گے. اس لیے سورت کا نام سورہ جاسیہ ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مشرکین اپنے جھوٹے خداؤں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، ان کو مدد کے لیے بلاتے تھے. تو اسلام نے سمجھایا کہ سننے والی ذات اللہ کی ہے. اب یہاں دوسرا سوال پیدا ہوا کہ یہ مشرکین یہ کہتے ہیں جی ہم اپنے خداؤں کو، جھوٹے خداؤں کو جو ان کے بت تھے، اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ان کو پکارتے تھے، ہم نے دیکھا ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے. اور یہ انسان کی فطرت ہے، جو اس کا باپ دادا کام کرتا ہے بچے بھی وہی کام کرتے ہیں، فطری چیز ہے. ابھی میں آپ سے کہہ رہا تھا نا بھائی، دیکھیں اگر ہم لوگ مسجد میں شور کریں گے بڑے تو ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے، وہ بھی شور کریں گے. تو یہی ہو رہا ہے، کئی سالوں سے یہ چلتا آ رہا ہے سلسلہ. یہ فطری چیز ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، یہ نیچرل چیز ہے.
مشرکین اس لیے شرک کرتے کہ ہمارے باپ دادا ان بتوں کو پکارتے تھے. اللہ نے اس کا رد کیا ہے. تمہارے باپ دادا اگر برا کام کرے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ کام ٹھیک ہے. باپ دادا کا کوئی کام کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 عقلی دلائل ذکر کیے ہیں اس سورت میں. سورت کے شروع میں اللہ نے فرمایا یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اور پھر فرمایا کہ آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. تمہاری اپنی تخلیق کے اندر وفی خلقکم، تمہیں جو اللہ نے پیدا کیا، جو جانور اور چوپائے اللہ نے زمین میں پھیلا دیے ہیں، اس میں بھی نشانیاں ہیں. اس میں غور کرو، فکر کرو، رات اور دن کے اندر غور و فکر کرو. آسمان سے جو پانی اللہ اتارتا ہے اس میں غور و فکر کرو. یہ نشانیاں اللہ نے بھیجی ہیں. تمہارے لیے اللہ نے دریا کو مسخر کر دیا ہے، اس میں کشتی چلتی ہے. اس زمانے میں مشین تو نہیں ہوتے تھے، اور وہ بادبانی کشتی ہوتی تھی. یہ جو کشتی پانی میں چلتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. غور کرو اس میں. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کے اس شبہے کا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے بتوں کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دین کے ظاہر پر، شریعت من الامر، دین کے ظاہر پر، شریعت پر آپ کو قائم کیا ہوا ہے. یعنی یہ دین، یہ شریعت ہم نے بھیجی ہے، اس دین پر ہم نے آپ کو رکھا ہے. فتبعھا، اس دین کی اتباع کریں. یہ جو شریعت ہم نے نازل کی ہے اس کی اتباع کریں. یہ مت کہ میرے باپ دادا کیا کرتے تھے، میرا فلاں کیا کرتا تھا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل یہ ہے جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے. اس کے بعد 2 شکوے ہیں اس صورت میں. پہلا شکوہ یہ ہے، مشرکین یہ کہتے تھے کہ زندگی دنیا ہی کی زندگی ہے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. زندگی صرف دنیاوی زندگی، ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، زمانہ ہمیں مارتا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی بس دس از اے لائف، یہ لائف ہے، تو جو مزے کرنے ہیں ادھر مزے کر لو، اس کے بعد کوئی لائف نہیں ہے. دوسری بات، اور جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان پر ذکر کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ما کان حجتہم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ ما کان حجتہم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ. ہم لوگ کہتے ہو نا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے تو دکھاؤ ہمارے باپ دادا کیسے زندہ ہوں گے. کیسے عجیب لوگ ہیں. زندگی بس کہتے یہ زندگی ہے. اگر یہ تم سچ کہتے ہو، قرآن سچی کتاب ہے، تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قل اللہ یحییکم، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارتا ہے. زندگی بھی وہ دیتا ہے، موت بھی وہ دیتا ہے. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تمہیں اللہ پاک جمع کرے گا. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے تو وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے قیامت کے بارے میں، اگلی زندگی کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں ما کان حجتہم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، اگر قیامت کا دن ہے. قرآن نے کہا تو کرتا تو اللہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دہری کا مناظرہ ہوا. دہری اسی کو کہتے ہیں جو اس دنیا کو مانتا ہے. وہ کہتا ہے بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے.
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ دیکھو، ایک دعویٰ تمہارا ہے، ایک دعویٰ میرا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے موت کے بعد زندگی ہے، نیک اعمال کرو گے کام آئیں گے، برے اعمال کرو گے جہنم میں جاؤ گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ تمہارا دعویٰ ہے مرنے کے بعد مٹی ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہے، حساب کتاب جنت جہنم کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا جی بالکل میرا دعویٰ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو، دونوں باتوں میں سے، میری بات میں سے اور تمہاری بات میں سے ایک بات سچی ہے، یا تو میری بات سچی ہے یا تمہاری بات، سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا۔ اگر تمہاری بات سچی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، مٹی ہو جائیں گے، تو بھی تم مسلمان ہو جاؤ، نیک عمل کرو، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان تو تمہارا کوئی بھی نہیں ہے نا، اور میرا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں نیک عمل کرتا ہوں تو مرنے کے بعد اگر میں مٹی ہو گیا تو میرا بھی نقصان نہیں، تم ایمان نہیں لائے، نیک عمل نہیں کرتے، تمہارا بھی کوئی نقصان نہیں۔ تمہارے عقیدے کے مطابق میرا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن میرے عقیدے کے مطابق کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، میرے عقیدے کے مطابق میں کامیاب ہوں، تو ناکام ہے۔ پوائنٹ سمجھے؟ میں تمہارے عقیدے کے مطابق کامیاب ہوں، تو میرے عقیدے کے مطابق کامیاب نہیں ہے۔ جب یہ لوجک کی بات کی، اس سے اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے تبلیغ، یہ ہے دعوت، یہ ہے سمجھانے کا طریقہ۔ آگے سورہ احقاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک مشرکین کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے ان خداؤں کو پکارتے ہیں تو ہمیں برکت ملتی ہے، ہم مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یہ تمہارا غلط عقیدہ ہے، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، سورت کے آخر میں آ جائے گا کہ جن خداؤں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے کہ اللہ کے قریب ان کو کرتے ہیں، تو جب اللہ ان پر عذاب بھیجتا ہے تو ان کے جھوٹے خدا ان کو عذاب سے چھڑاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو کوئی کام نہیں آتے، وہ تو ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر 4 دلائل ذکر کیے ہیں اور ایک دلیل وحی ذکر کی ہے۔ سورت کے ابتدا میں یہ کہا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اظہار حق کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ پھر فرمایا جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر کیوں پکارتے ہو اپنے ان خداؤں کو، جھوٹے خداؤں کو؟ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ اس سے بڑی تو کوئی گمراہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہو۔ اب 2 شکوے اللہ نے ذکر کیے۔ پہلا شکوہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے قرآن۔ دوسرا یہ ہے ام یقولون افترا، کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود گڑھ کر لائے، نعوذ باللہ خود بنا کر لائے۔ اللہ پاک نے جواب دیا قل ان افتریتو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر یہ میں نے خود بنایا ہے تو میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز، اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی تم اختیار نہیں رکھتے ہو۔ یعنی اللہ اگر میں نے یہ خود بنایا ہے اور تمہارے بقول نعوذ باللہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ کا جب
اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو بھی دعا کرتا ہے اور توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. عجیب انداز سے سمجھا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. کیوں؟ اللہ اکبر. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اس کی ماں تکلیف برداشت کر کے اسے پیٹ میں رکھتی ہے، اور ووضعتہ کرہا، پھر تکلیف برداشت کر کے اسے جنتی ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کا حمل اور اس کی دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے. معنی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حمل جو ہے نا، یہ حمل منیمم پریگننسی جو ہوتی ہے وہ 6 مہینے ہے. شرعاً 6 مہینے منیمم ہے. معنی یہ ہے 6 مہینے کے اندر جو بچہ ہوگا تو یہ ٹھیک ہے. 6 مہینے منیمم پریگننسی ہے تو 6 مہینے یہ ہو گئے. تو یہاں منیمم اللہ نے حمل کو ذکر کیا. اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے تو 24 مہینے ہے. تو 24 مہینے اور 6 مہینے ملا کر کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 30 مہینے. 30 مہینے ہو گئے نا، 30 مہینے. تو اللہ نے کہا دیکھو حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے. یہ 30 مہینے تیری ماں، منیمم کم از کم 30 مہینے تیری ماں کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے، تو 30 منٹ نہیں برداشت کر سکتا. کہتا ہے ایک عورت بوڑھی ہو گئی تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اماں یہ گھوڑا ہے. اس نے پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اماں یہ گھوڑا ہے. تھوڑی دیر بعد اس نے پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو اس کو غصہ آیا کہ اماں تجھے سمجھایا سمجھتی نہیں، گھوڑا ہے. اس نے کہا بیٹا میں نے 3 مرتبہ پوچھا، تجھے غصہ آ گیا. جب تو چھوٹا تھا تو 30 مرتبہ پوچھتا تھا ایک چیز کے بارے میں خوش ہو کر تجھے جواب دیتا تھا. میں تو کبھی ناراض نہیں ہوئی. ماں کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. یہ 2 بڑی اچھی دعائیں ہیں. یہ دعا یاد کر لے بھائی، سب یہ دعا پڑھا کریں. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں یہ دعا ہے. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے. والا والدی، میرے والدین پر کی. وانا عمل صالحا ترضاہ، میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے اولاد کو بھی صالح بنا دے. اللہ انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں. وانی من المسلمین، اور میں مسلمان ہوں. یہ دعا یاد کرو بھائی، یہ دعائیں قرآن والی دعائیں مانگا کرو. اللہ اکبر. سورہ احقاف کے بعد ہے سورہ محمد. کتنے بج گئے؟ 12 ہو گئے. بس ٹھیک ہے، اس کو یہ ایک سورت ختم کرتے ہیں. سورہ محمد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کے خاطر، اس دین کے خاطر، سورت کا نام بھی سورہ محمد ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے. اس دین کے خاطر تبلیغ بھی کی ہے، دعوت بھی کی ہے، تکلیف بھی اٹھائی ہے، ہجرت بھی کی ہے، دانت مبارک بھی شہید ہوئے، جہاد بھی کیا ہے. جب کافر مقابلے میں آئے تو آپ نے جہاد بھی کیا ہے. دیکھو یہ دین اتنا بڑا قیمتی ہے، اللہ کے پیغمبروں نے اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان
اور کافر کا فرق بیان کیا ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، ان کا عمل ضائع ہو گیا. اللہ نے ان کا عمل بھی بتایا، نتیجہ بھی بیان کیا. والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل قرآن نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے. وہو الحق من ربہم، وہ قرآن رب کی طرف سے حق کی کتاب ہے. کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان سے گناہ دور کر دیے. واصلح بالہم، ان کی اصلاح کر دی، ان کی حال، اللہ نے ان کی حالت کی اصلاح کر دی. ایمان قرآن پر لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ ان کی حالت خود اچھی کر دیتا ہے، گناہ ان سے دور کر دیتا ہے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر جنت کی 4 نہروں کا ذکر کیا ہے. جنت میں 4 نہریں ہوں گی. اللہ اکبر. فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت میں ایک نہر ہوگی، نہریں ہوں گی پانی کی، غیر آسن، جو کبھی جس میں بدبو نہیں لگے گی. دنیا کا پانی کچھ دنوں بعد بدبودار ہو جاتا ہے، لیکن جنت کا پانی بدبودار نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. یہاں تو فریج سے باہر رکھو، تھوڑی دیر کے بعد دودھ ختم، ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے تو دودھ ختم. جنت والا دودھ مزیدار دودھ ہے، ایکسپائرڈ ہی نہیں ہوگا، اس پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوگی، اس میں جتنا پینا ہے پیو. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور وہاں پر شراب کی نہریں ہوں گی، پینے والوں کے لیے لذت ہوگا اس میں. اور جنت کی شراب اللہ پاک نے حرام نہیں کی، وہ تو اللہ نے بنائی ہے اس کے لیے، پینے کے لیے. وہ ایسی شراب نہیں جو یہاں والی شراب ہے، بدبودار شراب، منہ سے بدبو آئے، ایسی بھی نہیں ہے. اور ایسا نشہ آ جائے صحیح اور غلط کا پتہ ہی نہ چلے، ایسے بھی نہیں ہے. تو بڑی مزیدار شراب ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، صاف شہد کی نہریں ہوں گی، ملاوٹ اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگی، صاف پیور شہد. یہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ اکبر. چلے آج ٹائم ہو گیا، سورہ فتح تک ہو گیا، انشاءاللہ پھر باقی کل پڑھیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.